جو کہ خوبصورت اور مختصر وقت میں خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اب میں اپنے اساتذہ کرام کی طرف قدم بڑھاؤں گا اور ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں گے اور آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ کر دوں کہ پاکستان ہمارا وہ عظیم سرمایہ اور ملک ہے جو مدینہ طیبہ کے بعد سب سے پہلی ریاست ہے اور اکیلی ریاست ہے جو کلمہ کی بنیاد پر بنی ہے۔ اس سے پہلے اگر کلمہ کی بنیاد پر کسی ریاست کی بنیاد رکھی گئی ہے، کسی ریاست کو قائم کیا گیا ہے تو وہ ریاست مدینہ طیبہ تھی، اور اس کے بعد اگر کلمہ کے نام پر کسی ریاست کو حاصل کیا گیا ہے تو وہ ہمارا پاکستان ملک ہے۔ اور مدینہ طیبہ اور پاکستان کا آپس میں تعلق بڑا گہرا ہے کہ مدینہ طیبہ کی ریاست وہ ریاست ہے جو شہادتوں کے بعد حاصل ہوئی، پاکستان بھی وہ ریاست ہے جو شہادتوں کے بعد حاصل ہوئی، مدینہ بھی وہ ریاست ہے جو کلمہ کی بنیاد پر قائم کی گئی، پاکستان بھی وہ ریاست ہے جو کلمہ کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ مدینہ کے اندر بھی تعلیم و تعلم کا ایک درس شروع کیا گیا، پاکستان کے اندر بھی تعلیم و تعلم کو اپنا پہچان بنایا گیا۔ پھر مدینہ طیبہ کا نام، اس نام کا ترجمہ کیا جائے تو آپ حضرات سمجھتے ہیں مدینہ طیبہ کا نام اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو نام کا ترجمہ بنتا ہے پاکستان۔ یہ بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ بڑا روحانی تعلق ہے۔ اور ایک بڑی لطیف بات عرض کروں اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کرام کو دعوت دوں، پاکستان کو جو انٹرنیشنل کوڈ ملا، ہر ملک کی کال کے لیے کوڈ دیا جاتا ہے، پاکستان کا جو کوڈ ہے وہ ہے 92۔ کیا ہے کوڈ؟ 92۔ اور اس میں محمد کا عدد نکالا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی 92 بنتا ہے۔ تو یہ روحانی تعلق اور روحانی رشتہ جو قائم ہوتا ہے یہ پاکستان اور مدینہ طیبہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح مذہبی لحاظ سے ریاست پاکستان یہ تصویر ہے ریاست مدینہ کی، اللہ رب العزت ہمیں سیاسی لحاظ سے بھی یہ پاکستان کی ریاست مدینہ کی ریاست کی تصویر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر دعوت دوں گا برادر مکرم حضرت مولانا مفتی انعام الرحمن فاروقی صاحب کو، تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال فرمائیں۔